بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ ہفتہ نمبر 5 میں آج ہمارا عنوان ہے معذوروں کے ساتھ برتاؤ، اور اس کے لیے ذرائع یعنی تدریسی معاونات میں ہماری درسی کتاب ہوگی جس کا صفحہ ہے 23 تا 25۔ طریقہ تدریس پڑھائی کی جائے گی اور اس سلسلے میں درسی کتاب کی مدد لی جائے گی، اسلامی حوالوں سے سبق کی وضاحت کی جائے گی، آڈیو اور ویڈیو کی مدد سے تدریسی عمل انجام دیا جائے گا۔ تدریسی مقاصد۔ ہمارے اس عنوان کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے: نمبر 1، مثالی اور خوشحال معاشرے کا مفہوم بیان کر سکیں۔ نمبر 2، معذوروں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہو سکیں۔ نمبر 3، معذوروں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں اسلامی مثالیں دے سکیں۔ نمبر 4، درست تلفظ سے پڑھائی کر سکیں۔ نمبر 5، مشقی سوالوں کے جوابات تحریر کر سکیں۔ جی، آج کا ہمارا عنوان ہے معذوروں کے ساتھ برتاؤ۔ آج کا نیا ٹاپک، نیا عنوان شروع کرنے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس سے پہلے کے کام کے بارے میں۔ تو کون مجھے بتائے گا کہ اب تک آپ نے پچھلے 4 ہفتوں کا کام مکمل کر لیا ہے؟ امید ہے کہ آپ میں سے بہت سے بچوں نے، بہت سے اسٹوڈنٹس نے اپنا کام ساتھ ساتھ مکمل کر لیا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا ہفتہ نمبر 4 میں کیا عنوان تھا؟ کون بتائے گا؟ ہاں جی، احادیث مبارکہ، حدیث نمبر 1 اور حدیث نمبر 2۔ آپ نے اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کرنی تھی کاپی پر، اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے، حدیثوں کے ترجمے، احادیث مبارکہ کے ترجمے، اور اس کی تشریح آپ کو لکھنی آنی چاہیے۔ تو بچوں، آج ہم بات کرتے ہیں اپنے ہفتہ نمبر 5 کے عنوان کے بارے میں، جو کہ ہے معذوروں کے ساتھ برتاؤ۔ اس سلسلے میں اگر میں آپ سے سوال کروں کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ جی ہاں، معاشرہ افراد کا گروہ جہاں پر لوگ مل جل کر رہتے ہیں، اس کا نام ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مشہور مفکر فلاسفر ارسطو کا کہنا ہے کہ انسان معاشرتی حیوان ہے، وہ اکیلا نہیں رہ سکتا۔ تو انسان مل جل کر رہتے ہیں، اور مل جل کر رہنے کا نام ہے معاشرہ، یعنی افراد کا ایسا گروہ۔ نمبر 2، اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ مثالی اور خوشحال معاشرے سے کیا مراد ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ مثالی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ جس کی لوگ مثال دیں، جس کی کوئی خوبی ہو۔ تو بچوں، ایک مثالی اور خوشحال معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوں، اور نہ صرف خیال رکھتے ہوں بلکہ ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہوں۔ پھر نمبر 3، عنوان کے حوالے سے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ معذور کسے کہتے ہیں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ کون لوگ معذور ہوتے ہیں؟ کیا معنی ہے اس کا؟ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم ایسے افراد کو اسپیشل پیپل یا خصوصی افراد کے نام سے پہچانتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ معاشرے میں مختلف لوگ رہتے ہیں، کچھ امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ بیمار ہیں، کچھ صحت مند ہیں۔ تو اگر کچھ لوگ کسی بیماری یا حادثے کی وجہ سے یا پیدائشی طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر انہیں کسی جسم کے عضو سے محروم کر دیا ہے، تو وہ لوگ کہلاتے ہیں معذور۔ نمبر 4، معذوروں کے ساتھ برتاؤ، یعنی ہمارا ان کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کون سی ہیں، اسلامی حوالے کون سے ہیں، اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ تو آتے ہیں ہم آج اپنے عنوان کی طرف۔ جی پیارے بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مثالی اور خوشحال معاشرہ وہ ہوتا ہے
جہاں لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، جہاں حقوق و فرائض پوری طرح سے ادا کیے جاتے ہوں، کوئی کسی کی جان، مال، عزت اور آبرو کا دشمن نہ ہو، کسی فرد کی طرف سے کسی کو کوئی خطرہ نہ ہو، اور نہ ہی کسی کی دل آزاری ہو، یعنی کسی کو کوئی دکھ تکلیف نہ دیتا ہو، زبان سے، ہاتھ سے، کسی بھی حوالے سے۔ تو ایسا معاشرہ جہاں بھی ہوگا، لوگ اس کی مثال دیں گے اور وہ کہلائے گا مثالی اور خوشحال معاشرہ۔ پھر آتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف کہ معذور لوگ کون ہیں؟ تو بچوں، کسی بھی معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ جہاں کچھ صحت مند لوگ ہیں وہاں کچھ بیمار لوگ بھی ہوں گے، جہاں کچھ معذور ہوں گے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یا تو وہ کسی بیماری یا ان کے ساتھ کوئی زندگی میں حادثہ پیش آیا اس کے نتیجے میں، یا پھر پیدائشی طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی ایسا تھا کہ ان سے کوئی ایک عضو لے لیا، ان کو کسی عضو سے محروم کر دیا، لیکن اس کے بدلے میں ان کو کسی اور نعمت کو بڑھا کر دے دیا گیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو ایسے افراد جو کسی جسمانی عضو سے محروم ہو جاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں معذور۔ لیکن بچوں یاد رکھیں، ایسے لوگ بہت ہی خاص توجہ، پیار، محبت اور اچھے سلوک کے مستحق ہوتے ہیں۔ ہماری ذرا سی توجہ، ہمدردی اور مدد ان کا حوصلہ بڑھا سکتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، اپنے ارد گرد دیکھیں، نظر دوڑائیں کہ اکثر بچے شرارت میں ایسے لوگوں کو بہت برے برے ناموں سے پکارتے ہیں، مثلا جیسے اندھا، لنگڑا۔ تو یہ بہت بری بات ہے، یہ نہ صرف بہت بڑا گناہ ہے بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، سخت ناراض ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات سے۔ ویسے بھی کسی کو برے نام سے، برے القاب سے پکارنا اسلامی حوالے سے اگر دیکھا جائے، ہمارا مذہب اس بات سے منع کرتا ہے۔ تو ہمارا مذہب ہمیں معذوروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی تاکید کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے۔ اور ہمارے سامنے مثال موجود ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جو ہمیشہ امیر، غریب، سمجھدار، ناسمجھ، تندرست، بیمار، معذور، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے، اچھے اخلاق سے، پیار سے، محبت سے پیش آتے تھے، کیونکہ آپ تو سب کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، اسی لیے آپ کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جانتے ہیں کہ مشہور مغل بادشاہ تیمور کون تھا؟ مشہور مغل بادشاہ تیمور لنگڑا تھا، یعنی ایک ٹانگ سے وہ چلتا تھا، ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا وہ، اور اسی وجہ سے اسے تیمور لنگ کہا جاتا تھا۔ لیکن اس نے اپنی اس معذوری کے باوجود ہندوستان پر شاندار طریقے سے حکومت کی۔ تو یہ تاریخ کے حوالے سے ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بنایا، بلکہ اس کے ساتھ بہترین حوصلے سے، ہمت سے معاشرے کے کاموں میں حصہ لیا، اور آج وہ ہمارے لیے نہ صرف نمونہ عمل ہے بلکہ ایک اعلیٰ مثال کی صورت میں بھی موجود ہیں۔ تو بچوں، آج ہم بات کریں گے کہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، واقعات موجود ہیں، تو ہم ان میں سے دو کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے، مدینہ میں ایک پاگل لڑکی رہتی تھی جو کہ ہر وقت گلیوں میں پھرتی رہتی تھی اور اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ پاگل ہے، اس لیے کوئی بھی اس کی بات پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ لیکن ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ وہ پاگل لڑکی آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، کیا آپ میرا ایک کام کر دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں بتاؤ کیا کام ہے؟ لڑکی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ آئیے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مدینے کی گلیوں میں پھرتی رہی
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں بھی کرتی رہی۔ صحابہ کرام کو بہت تعجب ہوا، بہت حیرانی ہوئی، حیرت ہوئی کہ یہ لڑکی تو پاگل ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی دلجوئی فرما رہے ہیں، یعنی اس کا دل رکھنے کے لیے، اس کو خوش رکھنے کے لیے اس کی بات مان رہے ہیں، اسے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں۔ تو ایک جگہ پہنچ کر وہ لڑکی زمین پر بیٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ بھی اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے، اور جب اس کی بات پوری ہو گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے پاس واپس تشریف لائے۔ یہ تھا ایک پاگل لڑکی کے حوالے سے آپ کی زندگی کا واقعہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے واقعے کے حوالے سے، جو کہ ایک صحابی کے بارے میں ہے، اور وہ صحابی نابینا تھے، یعنی دیکھ نہیں سکتے تھے، اور ان کا نام تھا عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بہت خیال کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ یوں ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند قریشی سردار بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ وہ لوگ سوالات بھی پوچھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت جوش سے گفتگو بھی فرما رہے تھے۔ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ معاملے کی نوعیت کو سمجھ نہ سکے، یعنی کیا مسئلہ ہے کہ میری بات پر دھیان نہیں دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ میری طرف توجہ کریں، میری بات پہلے سنیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوچا کہ ابن مکتوم تو اپنے ساتھی ہیں، آتے جاتے ہیں، پاس ہی رہتے ہیں، ان کا مسئلہ یا ان کی بات میں بعد میں سن لوں گا، لیکن یہ جو سرداران قریش ہیں وہ شاید آج کی اس ملاقات میں اسلام قبول کر لیں، کیونکہ تبلیغ اسلام کا سلسلہ جاری تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری توجہ انہی کی جانب رکھی، یعنی جو وفد آیا ہوا تھا انہی کی طرف آپ کی توجہ تھی، اور یہ سوچ کے کہ میں پہلے تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دے لوں۔ اس بات سے حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو بہت ٹھیس پہنچی، یعنی تکلیف ہوئی، ان کو یہ بات بری لگی، دکھی ہو گئے وہ، اور وہ واپس چلے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، یعنی فرشتے جو ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے فوراً نازل ہوئے، جس میں تنبیہ فرمائی گئی، تنبیہ کی گئی، سمجھایا گیا، نصیحت کی گئی، جو کہ اس طرح سے سورت کے الفاظ ہیں کہ آپ ناراض ہوئے اور منہ موڑ لیا صرف اس لیے کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا، آپ کو کیا خبر، شاید وہ سنور جاتا یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچا دیتی۔ یہ ہے سورہ عبس کی آیات 1 تا 4۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر سخت نادم ہوئے، شرمندگی کا اظہار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بھی خوب استغفار کیا، یعنی مغفرت کی، توبہ کی۔ تو بچوں، ان واقعات سے یہ تو آپ کے سامنے مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے لیے گئے ہیں سمجھانے کے لیے، اور بھی اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات ہیں جن سے سیرت النبی جو ہے وہ بھری پڑی ہے۔ اسلامی تاریخ کے اوراق جو ہیں وہ ان سے مزین ہیں کہ کس طرح سے رحمت للعالمین جو ہیں ان کا برتاؤ معذوروں کے ساتھ، خصوصی افراد کے ساتھ محبت اور حسن سلوک سے بھرا ہوتا تھا، جو کہ یہ واقعات پڑھنے سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے، ہمیں کیا پتہ چلتا ہے۔ تو بچوں، ان واقعات کو بتانے کا مقصد، پڑھانے کا مقصد، سمجھانے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات پر عمل کریں کہ معذور افراد ہماری بہت محبت اور توجہ کے مستحق ہوتے ہیں۔
حقدار ہوتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے برتاؤ سے، ہمارے رویے سے، ہماری بول چال سے، ہمارے کردار سے، بات چیت سے، گفتگو سے، عمل سے ان کے اندر احساس سے محرومی نہ پیدا ہو. یعنی وہ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس تو جسم کا کوئی ایک حصہ نہیں ہے، تو شاید اس وجہ سے لوگوں کا ہمارے ساتھ سلوک اس طرح کا ہے، ہمارے ساتھ لوگوں کا رویہ اس طرح کا ہے. ان کے اندر یہ چیز پیدا ہی نہ ہونے دی جائے. اور اگر ہمارے کسی بھی طرح کے سخت رویے سے ان کے دل کو تکلیف ہوئی یا ان کا دل دکھی ہوا، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سخت ناراض ہو جائے گا. تو یہ سوچ کر آپ نے معاشرے میں ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اچھا برتاؤ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحے دیکھ رہا ہے، اس لیے ہمیں نہ معذوروں کا مذاق اڑانا ہے، نہ ان کے برے برے نام رکھنے ہیں، نہ ان پر ہنسنا ہے، نہ انہیں تنگ کرنا ہے، اور نہ ہی انہیں تکلیف پہنچانی ہے، کیونکہ یہ سب گناہ کے کام ہیں. اور کسی طور پر بھی ایسے خاص لوگوں کا دل نہیں دکھانا، بلکہ کیا کرنا ہے، ان سے محبت اور پیار کا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہو سکیں، بلکہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو. تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. امید ہے کہ آپ نے اس سے بہت سی اچھی باتیں سیکھی ہوں گی. اب آتے ہیں ہم آج کے عنوان کے حوالے سے کچھ سوالات کی طرف. نمبر 1، جی کیا آپ کے ذہن میں آیا اس سارے سبق کے بعد کہ مثالی معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ مثالی اور خوشحال معاشرہ کون سا ہوتا ہے. جی ہاں، مثالی معاشرہ عزیز طلبہ اس معاشرے کا نام ہے جہاں پر لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوں، اور جہاں پر حقوق و فرائض کا دھیان رکھا جائے، ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کی جائے. نمبر 2، تیمور لنگ کون تھا؟ کون تھا یہ؟ جی ہاں، مشہور مغل بادشاہ تو تھا، لیکن ایک ٹانگ سے معذور تھا. تو اس کی کیا خصوصیت تھی کہ اس نے اپنی اس معذوری کے باوجود ہندوستان پر شاندار طریقے سے حکومت کی. نمبر 3، ہمارا برتاؤ، ہمارا رویہ معذور افراد کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ جی کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ ظاہر ہے ہمارا رویہ، ہمارا برتاؤ معذور افراد کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. ہمیں ان سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، ان کے مسائل حل کرنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کو دکھ تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، اپنی بات سے، اپنے عمل سے، اپنے رویے سے. اور اس سلسلے میں ہمیں اسلامی تعلیمات اور اسلامی حوالوں سے بھی مدد لینی چاہیے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے. تو بچوں، آج کے عنوان کے حوالے سے تحریری کام کی طرف آتے ہیں. آپ نے درج ذیل سوالوں کے جوابات تحریر کرنے ہیں. نمبر 1، ایک مثالی اور خوشحال معاشرہ کیسا ہوتا ہے؟ نمبر 2، معذور کسے کہتے ہیں اور ہمارا مذہب معذوروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنے کی تاکید کرتا ہے؟ نمبر 3، پاگل لڑکی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کیسا تھا، اس بارے میں آپ نے لکھنا ہے. نمبر 4، حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا واقعہ آپ نے لکھنا ہے. ان دونوں واقعات کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا ہے، تو آپ نے تفصیل سے ان دونوں واقعات کا ذکر کرنا ہے، لکھنا ہے اس کو. پھر آتے ہیں ہم خالی جگہ کی طرف. جی آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے. نمبر 1، ہمارا مذہب ہمیں ڈیش کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی تاکید کرتا ہے. نمبر 2، اکثر بچے شرارت میں معذور لوگوں کو ڈیش ناموں سے پکارتے ہیں. نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی ڈیش لڑکی کی دلجوئی فرمائی. نمبر 4، ڈیش افراد بہت محبت اور توجہ کے مستحق ہوتے ہیں. تو بچوں، یہ تھا آج کا آپ کا کام. امید ہے کہ آپ نے
بہت کچھ اس سے سیکھا ہوگا اور آپ بہت توجہ سے، لگن سے، خلوص کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دیں گے۔ جزاک اللہ۔